آج ہم سپریم کورٹ کے ایک کافی اہم فیصلے پر بات کر رہے ہیں. یہ سہیل احمد بنام حکومت پاکستان کیس ہے. جی بالکل. ایک فرنٹیئر کانسٹیبلری کے اہلکار کا معاملہ تھا جسے مبینہ طور پر ایک ہی غلطی پر آپ کہہ لیں 2 سزائیں مل گئیں. جی ہاں، اور اس کیس کو سمجھنے میں اور اس کی قانونی نزاکتوں کو سامنے لانے میں جیلم کے دی ٹرانسلیشن سینٹر کی تحقیق نے کافی مدد کی. اچھا. ایک رجسٹرڈ فارم ہے، 2003 سے کام کر رہی ہے. قانونی دستاویزات، ان کے ترجمے تجزیے میں ابرار احمد صاحب اس کے بانی ہیں. زبردست. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں کیا اہم اصول سامنے آئے. ہوا کیا تھا اصل میں؟ ہوا یہ کہ فرنٹیئر کانسٹیبلری کے ایک اہلکار تھے سہیل احمد. انہوں نے اپنے کچھ کالیگز ساتھیوں کے خلاف ایک شکایت درج کروائی. ٹھیک ہے. محکمے نے ظاہر ہے انکوائری کی اس پر، اور انکوائری کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ الزامات جو تھے یہ بے بنیاد تھے. اوہ، تو یعنی شکایت غلط ثابت ہوئی، لیکن بات یہاں ختم تو نہیں ہوئی ہوگی نا؟ نہیں، بالکل نہیں. یہیں سے تو اصل آپ کہہ لیں مسئلہ شروع ہوا. جب شکایت بے بنیاد ثابت ہوئی تو محکمے نے اس اہلکار کے خلاف کارروائی کی. کیسی کارروائی؟ پہلے تو 16 اگست 2017 کو انہیں سزا کے طور پر ایک پلاٹون سے دوسری میں ٹرانسفر کر دیا گیا. اچھا، سزا کے طور پر ٹرانسفر؟ جی، بظاہر یہی وجہ بتائی گئی کہ آپ نے غلط شکایت کی، یہ اس کی سزا ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ ایک سزا ہو گئی. پھر کچھ عرصے بعد یعنی 28 نومبر 2017 کو ایک اور آفس آرڈر آیا. ایک اور؟ جی، اور اس میں کہا گیا کہ اسی پچھلی مبینہ غلطی کی وجہ سے، یعنی وہ جو بے بنیاد شکایت تھی، اس کی وجہ سے ان کی سینیورٹی کم کی جاتی ہے. کیا مطلب؟ مطلب انہیں اپنی نئی پلاٹون میں سب سے جونیئر بنا دیا گیا. تو پہلے تبادلہ، پھر سینیورٹی ختم، ایک ہی بقول ان کے غلطی پر. یہ تو بہت عجیب بات ہے. ایک مبینہ غلطی اور 2 سزائیں. اور کیا یہ سزائیں دینے سے پہلے کوئی پوچھا گیا ان سے؟ کوئی نوٹس، کوئی انکوائری؟ یہی تو سپریم کورٹ نے نوٹ کیا. اصل مسئلہ یہی تھا. نہ کوئی شوکاز نوٹس دیا گیا، نہ کوئی باقاعدہ انکوائری ہوئی اس اہلکار کے خلاف، اور صفائی کا موقع؟ نہ ہی کوئی ذاتی سنوائی کا موقع دیا گیا. یعنی بس فیصلہ کر دیا گیا. یہ سیدھا قدرتی انصاف کے جو اصول ہیں نا، پرنسپلز آف نیچرل جسٹس، جی ان کی خلاف ورزی تھی کہ بھئی جس کے خلاف فیصلہ کر رہے ہو کم از کم اس کی بات تو سن لو ایک بار. بالکل، یہ تو بنیادی اصول ہے. اچھا، اور ہمارا آئین کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ ایک جرم پر بار بار سزا؟ نہیں، آئین اس معاملے میں بہت واضح ہے. آرٹیکل 13 ہے آئین پاکستان کا. آرٹیکل 13؟ جی، وہ واضح طور پر کہتا ہے، جسے ڈاکٹرین آف ڈبل جیپڈی کہتے ہیں، کہ ایک ہی جرم کے لیے کسی شخص پر نہ تو دوبارہ مقدمہ چل سکتا ہے، نہ ہی اسے دوبارہ سزا دی جا سکتی ہے. ایک جرم ایک سزا. بالکل. سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جو 2 سزائیں دی گئیں، پہلے تبادلہ پھر سینیورٹی میں کمی، یہ آرٹیکل 13 کی کھلی خلاف ورزی ہے. تو پھر سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ دیا آخر میں؟ ان سزاؤں کا کیا بنا؟ سپریم کورٹ نے دونوں ہی احکامات کو، یعنی وہ جو ٹرانسفر آرڈر تھا اور جو سینیورٹی کم کرنے والا آرڈر تھا، دونوں کو کالعدم قرار دے دیا، اڑا دیا. اچھا. جی، عدالت نے کہا کہ یہ اقدامات غیر قانونی تھے، قدرتی انصاف کے خلاف تھے، اور آئین کے آرٹیکل 13 سے بھی ٹکراتے تھے، اس لیے یہ قائم نہیں رہ سکتے. اس سے واقعی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ قانونی معاملات کتنے پیچیدہ ہو سکتے ہیں اور ان کا صحیح تجزیہ کتنا ضروری ہے. بالکل. جیسے آپ نے ذکر کیا دی ٹرانسلیشن سینٹر کا، یہ جھیلم میں ہے، 2003 سے کام کر رہے ہیں. جی، ابرار احمد صاحب کی فرم ہے. جیلم کی شاید سب سے پرانی فرم ہے اس کام میں، قانونی دستاویزات کی تیاری، تجزیہ وغیرہ. اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ انہوں نے کوئی نیا طریقہ بھی نکالا ہے ٹیکنالوجی استعمال کر کے کیسز کو سمجھنے اور پیش کرنے کے لیے. جی ہاں، یہ بات بھی سامنے آئی ہے. بانی ابرار احمد صاحب نے خود اس پر تحقیق کی ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے کیس کے مختلف پہلوؤں کو کیسے زیادہ واضح اور آپ کہہ لیں منفرد انداز میں پیش کیا جا سکتا ہے، کلائنٹس کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو اور وکلا کو پیش کرنے میں بھی. یہ تو بہت دلچسپ بات ہے. یعنی قانونی تجزیے کو بھی جدید بنایا جا رہا ہے. بالکل، وقت کی ضرورت ہے. اس کیس کا جو سبق ہے وہ بھی یہی ہے کہ طریقہ کار کتنا اہم ہے. صحیح. یعنی الزام چاہے کتنا ہی بظاہر سچا کیوں نہ لگے، یا انتظامیہ کو لگے کہ یہ بندہ غلط ہے، جو قانون کا طریقہ ہے نا، نوٹس دینا، انکوائری کرنا، صفائی کا موقع دینا، وہ پورا کرنا لازم ہے. یہ صرف خانہ پوری نہیں ہے. نہیں، یہ انصاف کی بنیاد ہے.
سپریم کورٹ نے یہاں بنیادی حقوق کو اور قانون کی حکمرانی کو آپ کہہ لیں اپہولڈ کیا ہے۔ تو اگر خلاصہ کریں تو سپریم کورٹ نے سہیل احمد کیس میں 2 باتیں بالکل واضح کر دیں۔ ایک تو یہ کہ منصفانہ کارروائی کے بغیر سزا نہیں ہو سکتی، اور دوسرا یہ کہ ایک غلطی کی 2 سزائیں آئین کے خلاف ہیں۔ بالکل، اور اس پر ایک اور بات بھی سوچنے والی ہے کہ انصاف صرف یہ نہیں کہ آخر میں فیصلہ کیا آیا، بلکہ انصاف جس طریقے سے کیا گیا وہ کتنا اہم ہے۔ یعنی پروسیس میٹرز۔ جی، پروسیس بہت میٹر کرتا ہے۔ کیا وہ طریقہ شفاف تھا؟ کیا سب کو لگا کہ غیر جانبداری سے کام ہوا؟ یہ اعتماد کے لیے بہت ضروری ہے۔ بہت اہم نکتہ ہے۔ اور اگر کسی کو قانونی دستاویزات جیسے ڈرافٹنگ، ترجمہ یا ایسے قانونی مواد کو سمجھنے میں مدد درکار ہو تو وہ جہلم میں دی ٹرانسلیشن سینٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی، ان کے بانی ابرار احمد صاحب کا نمبر بھی ہے۔ اور اگر کوئی بیرون ملک سے رابطہ کریں تو بس نمبر سے پہلے پاکستان کا کنٹری کوڈ لگا لیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا آج کا جائزہ۔ بہت شکریہ۔ شکریہ۔ نوٹ فرما لیجئے، دی ٹرانسلیشن سینٹر رجسٹرڈ فرم کی جانب سے فراہم کردہ تمام معلوماتی، قانونی، تعلیمی یا عمومی نوعیت کے پیغامات، مضامین اور تجزیے صرف فکری رہنمائی اور عوامی آگاہی کے مقصد کے تحت شائع کیے جاتے ہیں، جس کی تمام تر ذمہ داری اصل ماخذ ذرائع پر عائد ہوتی ہے، نہ کہ دی ٹرانسلیشن سینٹر پر۔ یہ احتیاطی وضاحت و عمومی اعلان دستبرداری دی ٹرانسلیشن سینٹر جیلم کی جانب سے پیش خدمت ہے۔ شکریہ۔